السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی مسائل کی ایک نئی کلپ کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ محرم کے دنوں میں جھاڑو نہ لگانا، مکڑی کے جالے نہ مارنا، توا نہ چڑھانا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ہماری قوم کی دقت یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کام کرنے کے نہیں ہیں ان میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ نماز پڑھو بھائی۔ تو آپ دیکھو 10 محرم کو مسجدیں تو ویران ہوں گی، سڑکیں جام ہوں گی۔ ہماری شریعت نے کہا کہ رزق کی قدر کرو، تو آپ دیکھو کہ 10 محرم کو رزق کی اتنی ناقدری ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری دن، ہماری رات، ہمارا کاروبار، ہماری گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، سب شریعت کے خلاف ہے۔ کرنا تو ہمیں یہ چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، یہ تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کی فکر کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ 10 محرم کو آپ دیکھو تو سڑکیں جام ہوں گی، اور ظہر کی نماز میں مسجدیں خالی ہوں گی، عشاء کی نماز میں مسجدیں خالی ہوں گی، اور سڑکوں پر یا حسین کے نام سے جو ہے وہ میوزک کے ساتھ بڑی بڑی الماری ساؤنڈ لگا کے بج رہی ہوں گی، نعتیں اور ساؤنڈ وغیرہ، یا حسین یا حسین۔ اور عشاء کی نماز میں 10 لوگ ہوں گے مشکل سے، اور یہی ڈی جے ساؤنڈ کے آس پاس اور علم تاجیوں کے ساتھ جو ہے 100 لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ہماری قوم کی آج کی کنڈیشن ہو چکی ہے۔ محرم کے دنوں میں جھاڑو لگائی جاتی ہے صفائی کے لیے، صفائی کرنے کے لیے۔ صفائی کو شریعت نے پسند کیا ہے۔ الطہارۃ نصف الایمان، صفائی ستھرائی کو، پاکی کو اسلام نے آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ اب محرم کے مہینے میں اگر آپ یہ سمجھو گے کہ جھاڑو نہیں لگانا چاہیے تو مت لگاؤ جھاڑو، کیونکہ آپ کی عقل ماری گئی ہے نا، اس لیے آپ جھاڑو نہیں لگاؤ گے۔ جھاڑو لگانے کی جب ضرورت ہو آپ جب جھاڑو لگاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ شریعت نے تو کہیں نہیں منع کیا۔ جھاڑو ایک ضرورت ہے، جب آپ کو ضرورت ہو جب آپ جھاڑو لگاؤ، کسی بھی ٹائم میں کسی بھی وقت میں، منع تھوڑی نہ ہے۔ لیکن وہی ہے نا کہ عقل پہ ہمارے پردے پڑ گئے، پتھر پڑ گئے ہماری عقل پہ، کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں کرنے کے ہیں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مکڑی کے جالے نہ مارنا، بھائی مکڑی کے جالے لگ رہے ہیں، صاف کرنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اب اس صفائی ستھرائی کی جب آپ کو ضرورت ہے جب آپ صفائی ستھرائی کرو۔ کمرہ آپ کا گندا ہو رہا ہے تو محرم میں آپ کو لگ رہا ہے کہ گندا زیادہ ہو رہا ہے، جب آپ کو صفائی کی ضرورت ہے جب آپ صاف کرو۔ توا نہ چڑھانا، توا نہیں چڑھاؤ گے تو روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ توا نہ چڑھانے کا محرم کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ یہ جہالت کی باتیں ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ باتیں چلتی ہیں۔ 10 محرم کو اگر آپ کو من کر رہا ہے آپ کا کہ ہم عبادت کریں تو عبادت کرو نا، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، درود شریف کی تسبیح پڑھو، خوب اللہ سے دعا مانگو، یہ کرنے کے کام ہے، یہ کرو۔ توا نہیں چڑھائیں گے بھائی، مت چڑھاؤ توا، بھوکے بیٹھے رہو، کوئی اس کی اصل نہیں ہے۔ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، لا علمی کی وجہ سے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہماری قوم میں پھیل رہی ہیں اس کو روکنے کی اور اس جہالت کو دور کرنے کی ہم پڑھے لکھوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ محرم کے لیے کچھ خاص عبادت ہے؟ محرم کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ رمضان کے بعد میں کس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا محرم کے مہینے میں۔ تو محرم کے مہینے میں ہمیں روزے رکھنا چاہیے، پورے مہینے میں۔ اور 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ 10 کے ساتھ آپ 9 کا ملا لو، یا 10 کے ساتھ آپ 11 کا ملا لو، ٹھیک ہے، یا آپ 3 روزے رکھ لو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی خاص عبادت محرم کے مہینے کی نہیں ہے۔ یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر خاص عبادتیں، 10 محرم کی، 10 محرم کی خاص نماز، 10 محرم کا خاص وظیفہ، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلے کا، دوسرے کا، تیسرے کا، دن کا وظیفہ، رات کا وظیفہ۔ وظیفے والوں کی تو بھائی وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں، بھر کے ویوز، اور ایسے تھمبنیل، ایسے ٹائٹل، صاحب آپ اٹریکٹ ہو جائیں، من چاہا پیار، من چاہا یہ وہ دنیا بھر کی باتیں، کیا کہا جائے، آپ سب جانتے ہیں۔ محرم کے مہینے کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔
جو عبادت کے کام ہیں وہ کرنا چاہیے. محرم کا مہینہ قابل احترام مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ جتنی عبادت کے کام کر سکتے ہو کریے, نو پرابلم. اس کے علاوہ جتنی بھی ٹائپ کی نئی نئی عبادتیں ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. تیسرا سوال ہے, کیا پیر کے اوپر پیر رکھنا منحوسیت ہے؟ پلیز اس کا جواب جلد دیں. نہیں, یہ منحوسیت نہیں ہے. منحوسیت ہے نماز کا چھوڑنا, منحوسیت ہے صبح فجر کی نماز چھوڑنا, منحوسیت ہے قرآن کا نہ پڑھنا, جھوٹ بولنا. یہ سارے کام ہیں جس سے نحوست آتی ہے. پیر پہ پیر رکھ کے آپ کی چوائس ہے, نو پرابلم. ہاں, ادب یہ ہے کہ اگر ہمارے بڑے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تو پھر پیر پہ پیر رکھ کے مت بیٹھو, لیکن نو پرابلم, جائز ہے.